میرا نام صبا ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ گجرات میں رہتی تھی۔ میرے علاوہ میری 2 بہنیں اور بھی تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں اور جن کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ میں نے ماسٹرز کر لیا اور اب میرے امی ابو میرے رشتے کی تلاش میں تھے۔ میں نے انہیں بہت کہا تھا کہ ابھی میری شادی رہنے دیں، مجھے آگے پڑھنے دیں، لیکن ابو بیمار تھے اور انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی کر دیں۔ انہوں نے رشتے والی کو میرے لیے رشتہ لانے کو کہہ دیا اور وہ آئے دن کوئی نہ کوئی رشتہ لے آتی۔ ایک بار بڑی باجی کے سسرال سے بھی میرا رشتہ آیا تھا، لیکن وہ لوگ امی ابو کو لالچی لگے تھے، اس لیے منع کر دیا۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کسی بہت اچھے خاندان میں میری شادی ہو، اس لیے وہ بہت چھان پھانک کر لوگوں کو گھر بلاتے تھے۔ اسی دوران میرے ابو کے بزنس پارٹنر نے انہیں دھوکہ دے دیا اور میرے ابو کو کاروبار میں نقصان ہوا اور انہیں دل کا دورہ پڑا۔ ہسپتال میں ایک دن ابو کے ایک دوست ان کی عیادت کو آئے۔ جانے ان میں کیا بات ہوئی کہ ابو نے اگلے ہی روز اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ لوگ اچھے خاندان کے تھے اور کھاتے پیتے گھر کے تھے، اس لیے مجھے اعتراض نہ ہوا۔ ابو کی بیماری کی وجہ سے میری بہت جلد شادی طے ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام عدنان تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اکثر ہم باہر گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے۔ میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے ٹھیک ہی تھا۔ میری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ میرے ابو کی وفات ہو گئی۔ میرے سسر نے میرے ابو کا سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہ ہوا کیونکہ مجھے ان پر اعتماد تھا کہ وہ بزنس میں میرے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری خوشی عارضی ثابت ہوگی۔ ابھی شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ میری ساس نے اولاد کی فرمائش شروع کر دی۔ کہنے لگیں کہ تمہاری شادی کو 1 سال گزر گیا ہے، اب تک تو تمہیں خوشخبری سنا دینی چاہیے تھی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا آنٹی، یہ تو سب اللہ کی دین ہے، وہ جب چاہے اپنی رحمت سے نواز دے، اس میں انسان کا کیا عمل دخل۔ اس وقت تو میری ساس چپ ہو گئی، مگر دن بدن اس کا مطالبہ بڑھتا گیا اور اس کا رویہ مجھ سے خراب تر ہو گیا۔ وہ آئے روز مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دینے لگیں، کبھی بانجھ کہتیں اور کبھی گھر سے نکالنے کی باتیں کرتیں۔ میں چپ چاپ یہ سب سہ رہی تھی کیونکہ بات ابھی میرے شوہر تک نہیں پہنچی تھی، لیکن کب تک یہ بات اس سے چھپی رہتی۔ میری ساس نے اس کے کانوں میں بھی یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ تمہاری بیوی تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ اس وقت ہماری شادی کو 2.5 سال گزر چکے تھے۔ شروع میں تو میرا شوہر اپنی ماں کی باتوں میں نہیں آتا تھا، لیکن اب میں محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کو بھی اولاد کی چاہ ہونے لگی ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میری ساس کے سر پر تو جیسے دادی بننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی کسی حکیم کے پاس لے جاتی تو کہتی کہ کسی فقیر کے پاس تعویذ کروانے اور دم کروانا ہے، لیکن اتنے جتن کرنے کے بعد بھی میری گود ہری نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی ساس کو بہت سمجھاتی تھی کہ یہ درباروں والا کام ٹھیک نہیں، مگر وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کو بس ہر حال میں دادی بننا تھا۔ جانے کیسے کیسے تعویذ زبردستی مجھے کھلاتی اور عجیب و قسم کے دھاگے میرے گلے اور ہاتھوں میں باندھتی رہتی۔ میں صرف اس لیے چپ چاپ سب کرتی تھی کہ میرا گھر بچا رہے۔ میں بہت پریشان تھی، اسی لیے ایک دن میں نے اپنی امی سے ساری بات کی تو انہوں نے مجھے اپنے اور اپنے شوہر کے ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا۔ میں نے جب اپنے شوہر کے کہا کہ چلو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے۔ انہیں بہت مشکل سے سمجھایا کہ وہ ڈاکٹر پاس جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ہم نے ٹیسٹ کروائے اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے بہت دعائیں کیں کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ میں سوچتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آج نہیں تو کل میری بھی سنی جائے گی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری ساس کو ٹیسٹوں کے رزلٹ جاننے کی بڑی بے چینی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ خود ہی ہسپتال سے جا کر رپورٹس لے آئی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی، اس نے رپورٹس میرے منہ پر ماری اور کہا کہ تم بانجھ ہو، دیکھ لو اپنی رپورٹس، تم میرے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی، تم ایک ناکارہ عورت ہو۔ میں تو صدمے سے لڑکھڑا گئی تھی۔ میں واقعی بانجھ تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔
میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس کو اب مجھ پر اور ستم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی تھیں۔ میری ساس اس کی دوسری شادی کرنے کی تیاریاں کرنے لگی۔ اس نے لڑکی بھی چند دنوں کے اندر اندر ڈھونڈ لی اور میری سوتن کو گھر لانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مجھے کم از کم اپنے شوہر سے اس بے حسی کی امید نہیں تھی۔ وہ تو بہت پیار کرتا تھا مجھ سے، پھر جانے کیوں اب ایسا کر رہا تھا۔ ایک دن میری ساس میرے سسر سے بات کر رہی تھی تو میں نے سن لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ صبا کو ہم گھر سے نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کا کاروبار ہم سنبھال رہے ہیں۔ جب مکمل طور پر کاروبار ہمارے نام ہو جائے گا تو اسے نکال دیں گے۔ سسر کہنے لگا، ہاں میں نے عدنان سے بات کی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ صبا کا کاروبار نام کروا کر اسے طلاق دے دیں گے۔ یہ سن کر میں بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں اپنے گھر جا کر بھی کیا کرتی؟ میں بانجھ تھی، میری دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں چپ کر کے وہیں رہنے لگی۔ امی کو بھی جب ساری صورتحال کا پتہ چلا، انہوں نے بھی مجھے وہیں رہنے کو کہا۔ کہنے لگیں کہ تمہیں زمانہ قبول نہیں کرے گا، اب تمہارا مرنا جینا وہیں ہے۔ میرے دکھ کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹے بہت خوش تھے۔ بہت جلد میرے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی اور میری سوتن گھر آ گئی۔ وہ میری ہی ہم عمر کی لڑکی تھی اور کافی خوبصورت تھی۔ میری ساس اور سسر میرے سوتن کے صدقے واری جاتے تھے۔ میرا شوہر بھی اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتی تھی۔ میری امی مجھے فون پر تسلی دیتی تھیں۔ میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یوں اسی گھر میں وقت گزرنے لگا۔ میری سوتن دیکھنے میں معصوم اور بھولی بھالی لگتی تھی۔ میرے ساتھ اس کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ نہ وہ مجھے بلاتی تھی اور نہ میں اسے۔ میری سوتن کی حرکتیں مجھے بہت عجیب لگتی تھیں۔ مجھ سے وہ ایسے چھپتی تھی جیسے میں اسے کھا جاؤں گی۔ جہاں میں بیٹھی ہوتی وہ وہاں سے اٹھ جاتی۔ ان دونوں کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے جب ایک دن اطلاع ملی کہ میری سوتن حاملہ ہو گئی ہے۔ اب تو میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اس کے لاڈ اٹھاتی اور اس کے وارے صدقے ہوتی۔ میرا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ وہ اب زیادہ تر اپنا وقت اپنی نئی بیوی کے ساتھ گزارتا تھا، مگر مجھے وہ چہرے سے خوش نظر نہیں آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتی تھی، مجھے بانجھ کہہ کہہ کر میرا دل چلاتی تھی۔ میرے سامنے جان بوجھ کر میری سوتن کو پیار کرتی تھی۔ میری سوتن عجیب عورت تھی۔ میرے ساتھ اگرچہ اس کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، مگر تھی تو وہ میری سوتن نہ، اور ہر سوتن کی طرح مجھے بھی وہ بری لگتی تھی، اس لیے میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میرے میاں نے بتایا کہ اسے کاروبار میں بہت منافع ہوا ہے۔ وہ سب اس خوشی کو منانے باہر کھانا کھانے گئے۔ میں نے بھی ساتھ چلنے کو کہا تو میری ساس نے مجھے منع کر دیا کہ تم جا کر کیا کرو گی۔ جاتے جاتے میری ساس مجھے کہہ گئی کہ ان دونوں کے کمرے کی صفائی کر دینا۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آ گئی اور صفائی کرنے لگی۔ اتنے میں گیٹ کی بیل ہوئی۔ میں دروازے پر گئی تو ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس نے میرے شوہر کے نام کی ڈاک میرے حوالے کی۔ میں حیران ہوئی کہ اس کے نام کیا ڈاک آئی ہے۔ میں نے تجسس میں اس لفافے کو کھول لیا۔ اس کے اندر کسی اسپتال کی رپورٹس تھیں۔ میں نے رپورٹس دیکھیں تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے کوئی ہفتہ پہلے ٹیسٹ کروائے تھے جن کی وہ رپورٹس تھیں۔ ان رپورٹس کے مطابق میرا شوہر بانجھ تھا۔ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میں جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھتی گئی ویسے ویسے میری پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ میں نے سوچا اگر خرابی شوہر میں ہے تو سوتن کیسے حاملہ ہو گئی؟ یہ بہت سوالیہ نشان تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کبھی کبھی گھر سے اکیلی باہر چلی جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے ہی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اگر میرے شوہر کو اس کا پتہ چلتا تو وہ کھڑے کھڑے میری سوتن پر بد چلنی کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دیتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ 1-2 دن بعد مناسب موقع دیکھ کر شوہر کو بتا دوں گی۔ وہ سب لوگ گھر آ گئے۔ میں نے اپنی سوتن کا جائزہ لیا۔ وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ صبح صبح کہیں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو تو کہنے لگی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں چیک اپ کے لیے۔ وہ گھر سے چلی گئی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ میرا شوہر تو اولاد پیدا نہیں کر سکتا، پھر یہ کیسے حاملہ ہو گئی؟ کہیں اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر تو نہیں تھا؟ میں نے اپنی سوتن پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ مجھے اکثر موبائل پر مصروف نظر آتی۔
کسی سے ہر وقت بات کر رہی ہوتی یا میسج۔ اگلے دن پھر سے وہ اسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اسے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں میں چلی جاؤں گی۔ اس کے اس رویے سے مجھے بہت شک ہوا کہ یقیناً اس لڑکی نے کچھ غلط کیا ہے جو یہ حاملہ ہو گئی ہے، ورنہ میرا شوہر تو اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتا۔ میں اب اس پر نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ ہسپتال کا چیک اپ کہہ کر روز کہیں چلی جاتی تھی اور 3-4 گھنٹوں بعد واپس آتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ جیسے ہی وہ گھر سے اسپتال جانے کے لیے نکلی، میں بھی ساس کی نظر بچا کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ پیدل ہی چلتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد سڑک سے اس نے رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ گئی۔ میں بھی فوراً اس کے پیچھے والے رکشے میں بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب رکشہ ہسپتال کی بجائے ایک پکے مکان کے آگے آ کر رک گیا۔ میں سوچنے لگی وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ میری حیرت اس وقت اور زیادہ ہو گئی جب وہ چوری چوری اس مکان میں چلی گئی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری سوتن اچھے کردار کی نہیں، ورنہ بھلا پھر حاملہ کیسے ہو جاتی، جبکہ میرا شوہر بانجھ تھا۔ میں نے اس دروازے سے اندر جانے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے بند تھا۔ میں بہت غصے میں گھر واپس آئی۔ مجھے سوچ سوچ کر طیش آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے میرے شوہر نے مجھے چھوڑا تھا جو اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا جو خود اسے چیٹ کر رہی تھی۔ میں بانجھ تھی مگر بد کردار تو نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو یہ راز بتا کر رہوں گی، مگر مجھے کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میں اس کے کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی جب میں نے اسے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی میں یہ راز زیادہ دیر نہیں چھپا سکتی، اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو مجھے کھڑے کھڑے طلاق مل جائے گی۔ کچھ کرو، میری اس مصیبت سے جان چھڑاؤ۔ میں اس کی باتیں سن کر لرز گئی۔ یقیناً وہ اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی۔ میں نے مزید باتیں سننے کے لیے کان دروازے سے لگا لیے۔ وہ کہہ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے، کل آ کر پیسے لے جانا، اب انکار تو نہیں کر سکتی تھی تمہیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت سب گھر والے سو رہے تھے اور میں کچن میں تھی جب میں نے اسے کمرے سے چوری چوری نکلتے دیکھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑے ہوئے تھے اور وہ کسی کو دینے جا رہی تھی۔ میں کھانا وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے گیٹ سے باہر کسی کو پیسے پکڑا دیے اور خود تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں نے فوراً باہر جا کر دیکھا تو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ اس کی حقیقت اب سب گھر والوں کے سامنے لے آؤں گی، مگر ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک دن میری رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اسٹور روم کی بتی جل رہی ہے، اندر سے کسی کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں محتاط قدموں سے اسٹور کی طرف گئی اور اندر جھانکا۔ میری سوتن جائے نماز بچھا کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گار نہیں ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں صرف اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس کی دعا سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ گناہ نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہے۔ پھر یہ نماز اور دعا یہ سب کیا ہے؟ میں نے اب نوٹس کرنا شروع کیا تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور کافی نیک تھی۔ اس کے اس رویے نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا کہ ایک طرف وہ اتنی نیک اور پارسا ہے اور دوسری طرف گناہ میں ملوث ہے۔ اسی کشمکش میں میں اپنے شوہر کو کچھ نہ بتا سکی۔ یوں ہی کرتے کرتے 1 مہینہ ہو گیا۔ اب میری سوتن چپ چاپ رہتی تھی، لیکن وہ اب بھی باقاعدگی کے ساتھ اس گھر میں جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بینک بھی جاتی تھی اور ڈھیر سارے پیسے نکال کر اپنے ساتھ اسی گھر میں لے جاتی تھی، لیکن رات کے وقت وہ اکثر میں دیکھتی کہ وہ جائے نماز بچھا کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی ہوتی۔ یہ عجیب معاملہ تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسی دوران میرے شوہر اور میری ساس کا رویہ مجھ سے بے حد برا ہو گیا۔ میرے شوہر نے تو مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو بتاؤں ہی نہ کہ تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ اس نے مجھے دکھ دیا تھا، مگر پھر میری تربیت آڑے آ جاتی۔ میں یوں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اور نہ دھوکہ ہوتے دیکھ سکتی تھی، چاہے پھر میرے ساتھ ہی کسی نے کیوں نہ برا کیا ہو۔ اس لیے میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے اپنے شوہر کو اس کی دوسری بیوی کی اصلیت بتانی ہوگی۔ ایک دن میری سوتن ہسپتال کے بہانے پھر گھر سے چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وہیں گئی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ اب ہماری بات چیت بہت کم ہوتی تھی۔
اس لیے وہ حیران ہوا تھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی ہسپتال میں نہیں جاتی بلکہ کسی سے ملنے جاتی ہے؟ وہ سن کر بری طرح چونک گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں جاتی ہے وہ؟ اس طرح سے الزام کیوں لگا رہی ہو اس پر؟ میرے شوہر کو بہت برا لگا تھا کہ میں اس کی دوسری بیوی پر الزام لگا رہی ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اس کی اصلیت بتا دیتی۔ میں نے الماری سے اس کی رپورٹس نکالتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے کوئی ٹیسٹ کروائے تھے؟ کہنے لگا، ہاں، کچھ عرصہ پہلے ایک بار مونل بیماری ہوئی تھی تو ڈاکٹر کے کہنے پر ٹیسٹ کروائے تھے، مگر رپورٹس اسپتال والوں نے گما دی تھیں۔ اسی وجہ سے میں نے پھر دوبارہ نہیں کروائے، بس دوائیاں کھا کر ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس کی رپورٹس دیتے ہوئے کہا، یہ رہیں وہ رپورٹس، ان رپورٹس کے مطابق تم میں مسئلہ ہے، تم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ وہ میری بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اتنی بڑی بات اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میری بھی یہی حالت ہوئی تھی جب مجھے اپنے بارے میں پتہ چلا تھا۔ وہ فوراً اپنی رپورٹس لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگا۔ اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے اور نتیجہ پھر وہی رہا۔ اب اسے میری بات کا یقین آ گیا تھا۔ اس دن ہسپتال میں وہ کہنے لگا کہ میری دوسری بیوی پھر کیسے حاملہ ہو گئی۔ میں اس کو ساری بات بتائی کہ تمہاری بیوی ہسپتال کے بہانے کسی سے ملنے جاتی ہے۔ میں اسی گھر لے کر گئی جہاں اس کی بیوی اور میری سوتن جاتی تھی۔ ہم انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میری سوتن آئی اور اس مکان میں چلی گئی۔ میرے شوہر کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ 5 منٹ انتظار کے بعد ہم نے اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی دروازہ کھلا ہم فوراً اندر گھس گئے۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا تھا اور وہ گھبرا کر ہم سے پوچھنے لگی کہ ہم کون ہیں۔ میں اور میرا شوہر کمرے میں آ پہنچے۔ میرے شوہر نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ اندر جو منظر ہم نے دیکھا، اسے دیکھ کر ہم حیران و پریشان رہ گئے۔ اندر ایک ملنگ ٹائپ عورت بیٹھی تھی اور میری سوتن اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں بے انتہا اگربتیاں روشن تھیں جن کا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک حساڑ سا بنایا ہوا تھا جس سے میں گھبرا گئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم جو کسی اور ہی منظر کے منتظر تھے اور سوچ رکھ کر آئے تھے، سمجھ نہیں پائے کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے تو لگا تھا شاید وہ کسی لڑکے سے ملنے یہاں آتی تھی، لیکن یہاں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی جادو ٹونے والے کے پاس آتی ہے۔ میری سوتن کو میرے شوہر نے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر میری سوتن نے جو انکشاف کیا، اسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی، میرے بوڑھے ماں باپ نے میری دوسری شادی کر دی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ میری شادی اولاد کی خاطر ہو رہی ہے۔ میں اس گھر میں آئی تو مجھے بس یہی پریشانی تھی کیونکہ کسی طرح میری اولاد ہو جائے تاکہ میں اس گھر سے نکالی نہ جاؤں۔ میری ساس مجھے کہتی تھی اگر میں نے اسے دادی نہیں بنایا تو وہ مجھے طلاق دلوا دے گی اور اپنے بیٹے کی تیسری شادی کر دے گی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میری ایک دوست نے ایک عورت کا بتایا تھا جو دم کرتی تھی اور شادی شدہ لڑکیوں کی اولاد ہو جاتی تھی، اس لیے میں ہر روز اس سے دم کروانے چلی جاتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ فی الحال جب تک تم امید سے نہیں ہو جاتی تم یہی ڈرامہ جاری رکھو اور جب معاملہ بگڑ جائے تو کہہ دینا کہ بچہ نہیں رہا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اگر میں 3 ماہ تک اس کے پاس جاتی رہوں گی تو اس کے بعد لازمی میری اولاد ہو جائے گی۔ میں بس اسی وجہ سے وہاں جاتی تھی۔ میں پیسے بھی اسی کو ہی دیتی تھی، بینک سے پیسے نکال کر اسے دینے جاتی تھی۔ ایک بار اس کی ملازمہ گھر پر بھی پیسے لینے آئی تھی۔ میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی مگر ساس کی وجہ سے بولنا پڑا، اسی لیے میں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتی تھی۔ اس کی کہانی سن کر ہم سب گھر والے سن رہ گئے۔ میری ساس کو جب پتہ چلا کہ میری سوتن جھوٹ بول رہی ہے اور اس کا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا تو وہ اونچی اونچی بین کرنے لگی کہ ہائے میں دادی نہیں بن سکتی، میری قسمت ہی خراب ہے۔ اس کو پوتے کا بہت شوق تھا لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ یہ خوشی اس کے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ میرا شوہر بھی اب منہ چھپانے لگا کہ اس نے ہم دونوں پر ظلم کیا تھا۔ میری ساس اب بہت چپ چاپ رہنے لگی، روتی رہتی تھی۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی جب وہ میرے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ٹیسٹ کروانے کی اور صرف تمہارے ٹیسٹ کروائے۔
جب رپورٹس آئیں تو میں خود لینے گئی تھی۔ میں نے تمہاری رپورٹ بدلوا دی تھی کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کوئی بانجھ پن کی بیماری نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، اس لیے دیکھو اللہ نے میرے ساتھ برا کیا اور میرے بیٹے کے ذریعے ہمیں سزا دی۔ مجھے معاف کر دو۔ میری ساس میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور بار بار کہنے لگی، مجھے معاف کر دو۔ میں یہ سب سن کر بے یقین سی تھی۔ مجھے بڑی مشکل سے یقین آیا کہ میں بالکل ٹھیک تھی۔ میری سوتن تو میرے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ وہ ایک بانجھ مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اب تک اس گھر میں صرف اس لیے تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں تو مکمل عورت ہی نہیں ہوں، اس لیے کہاں جاؤں گی۔ لیکن اب جب سب کی ساری حقیقت کھل گئی تھی، میرا شوہر مجھ سے معافی مانگتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن اب میں اس لالچی اور دھوکے باز خاندان اور شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں اپنے گھر آ گئی۔ ابو کے بزنس کو بھی میں نے خود سنبھالنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے خلا لے لی۔ میری ماں نے میری شادی ایک دور پرے کے رشتہ داروں میں کر دی۔ میرا مرد ذات پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے پیار سے بتایا کہ دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔